السلام علیکم ناظرین، یہاں ہم مختصراً چند ایسے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جادو کی صرف یہی چند علامات ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ محض اپنے قائرین کو جادو کی پہچان کے قریب تر لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کرا دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر مالش سے رابطہ کر لیں۔ نمبر 2، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ کسی کو کسی گھر سے اکھاڑنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا ہے، لیکن اس گھر یا دکان وغیرہ میں آتے ہی اس کا دل اداس پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی میں نفرت۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر جادو کیا گیا ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس جادوئی جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ نمبر 4، نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جا سکتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آدھمکتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ نمبر 5، پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری کسی شخص کے بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی ایک بیمار ابھی صحت یاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا۔ گھر سے دوائیاں نکلنے کا نام نہیں لیتیں۔ نمبر 6، رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے، مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNA کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز یا نیلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 9، حلیہ بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کرا دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے۔ اس صورت میں شیطانی مخلوق اس میں اکثر حاضر رہنا شروع کر دیتی ہیں اور مریض کو اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا، وہ بلا وجہ عجیب حرکات اور فضول گفتگو منہ کو مروڑ مروڑ کر کرتا ہے۔ نمبر 10، کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ سحر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں۔
اور کبھی گولائی میں کپڑا کٹا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں، اور جلتے بھی اس طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی، جیسے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت۔ اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے، آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہاں جائے جس میں 3-4 بڑے بڑے سوراخ بن گئے ہوں اور جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہو۔ بعض اوقات کپڑوں کے کٹنے کا اثر آدمی کی صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 11، گاہک کی بندش۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بھولے سے کوئی آ بھی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین ہی نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہے، آپ سے نہیں لیتا، کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا۔ نمبر 12، دکان فیکٹری کی بندش۔ دکان یا فیکٹری کی بندش میں ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دکان پر یا دفتر یا فیکٹری میں جوں ہی اپنے سیٹ پر بیٹھیں، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ جسم بالخصوص سر اور کندھے منو وزنی ہو جائیں گے، دل میں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، کلی اور اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 13، ازواجی تعلقات سے نفرت۔ بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا فریق ازواجی عمل سے اتنا متنفر ہو جاتا ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور تعلق صحیح ہے، لیکن یہاں آ کر وہ فریق میاں یا بیوی انکار پر ڈٹ جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود دونوں میں جدائی اور طلاق کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 14، قوت مردمی کی بندش۔ ایک مرد جسمانی اعتبار سے 100% صحیح ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ازواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل ناکارہ پاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے گرد و پیش میں ہوتے ہیں۔ نمبر 15، مقام سے گرانا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی بڑے یا اہم عہدے پر ہے تو اس عہدے سے سبکدوش ہو جائے گا۔ سماجی یا سیاسی سطح پر اگر ہے، اسے پذیرائی حاصل ہے تو پذیرائی کی جگہ لوگ اس پر گندے انڈے پھینکنے لگیں گے۔ نمبر 16، جسم پر نیل کے نشان۔ سحرزدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگیں اور مریض زیادہ معمر بھی نہ ہو تو کسی روحانی معالج کو چیک کرائے۔ اگر معمر آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اسے نمونیا یا فالج کا خطرہ ہے۔ نمبر 17، کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جس آدمی پر جادو چل گیا ہو، کسی تھکن کے بغیر وہ اپنے کندھوں، گدی اور سر پر وزن سا محسوس کرتا ہے تو وہ سحر زدہ ہے، اس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، وہ اپنا جلد علاج کروائے۔ نمبر 18، خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے۔ بعض دفعہ مصور کے بدن، کپڑوں یا گھر کے دیواروں وغیرہ پر اچانک ایسے جگہ خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ خون کے بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ پانی کے چھینٹے خون کے چھینٹوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ خطرے کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد بھی مصور سوائے اپنا علاج کروانے کے اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ نمبر 19، برے خواب۔ سحر کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بھینسیں، کالے سینپ، بھول بھلیاں، بند گلیاں اور بند رستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگیں تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنے عزیزوں میں سے کوئی مرا ہوا شخص نظر آئے تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے،
اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے، انجان لوگوں کو تو نظر نہیں آنا ہے۔ آپ اپنا مالک سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ نمبر 20، جسم میں عجیب تکلیف۔ جسم میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوئیاں چبو رہا ہے، یا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بلیڈ سے کٹ لگا رہا ہو، یا ایسا لگتا ہے جیسے بجلی کی لہر سا عجیب سا درد ہے، یا جسم کے کسی ایک حصے میں یا سارے جسم میں حد سے زیادہ جلن ہوتی ہے، جسم لو رہتا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہتی، سستی بہت زیادہ رہتی ہے۔ نمبر 21، حد سے زیادہ گرویدہ ہونا۔ اس صورت میں جس پر جادو ہوتا ہے وہ جس نے جادو کروایا ہوتا ہے، اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی ماتے ہو جاتا ہے۔ وہ جیسا کہے اسی طرح اس کی بات مانتا ہے، اس کی اپنی سوچ کام نہیں کرتی۔ وہ رفتہ رفتہ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، باقی گھر کے لوگوں سے الگ اور چپ چاپ سا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے بات کرے تو وہ توجہ سے نہیں سنتا، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا رونے کو دل چاہتا ہے۔